دوستو آج ہم آپ لوگوں کو شہاب بھائی کے سفر کے دوران پیش آنے والا وہ واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ شہاب وہ انسان ہے جس کا چرچا آج کل ہر جانب ہے۔ اللہ کے عشق میں ڈوبا وہ شخص جانے کتنے دنوں سے پیدل مسافت طے کر رہا ہے تاکہ وہ اللہ کے حضور حاضری دے سکے اور حج کر سکے۔ شہاب بھائی پاکستان کے بارڈر کے قریب پہنچ چکا ہے، لیکن اس سے پہلے ان کے ساتھ راستے میں جو معاملات ہوئے انہیں دیکھ کر اور سن کر کوئی بھی شخص اللہ کے حضور جھک جائے اور شہاب بھائی پر اللہ کی خاص رحمت کا اقرار کر لے۔ ان کے سفر کے دوران ایسے ایسے معجزے ہوئے ہیں کہ غیر مسلم بھی دیکھ کر کلمہ پڑھ گئے۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے جب شہاب بھائی ایک جنگلی اور پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے۔ ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی، لیکن وہ اپنا سفر ترک نہیں کر سکتے تھے۔ وہ چلتے جا رہے تھے۔ مونسون کا موسم ہونے کے باعث بارش کبھی بھی شروع ہو جاتی تھی۔ ایسے ہی وہ جنگلی علاقے سے گزر رہے تھے جب بارش اچانک شروع ہو گئی۔ شہاب بھائی اور ان کے ساتھ جو پولیس والے تھے سب نے سفر روکنے کا فیصلہ کیا۔ آس پاس دور دور تک سارا جنگل ہی جنگل تھا، کوئی آبادی کوئی گاؤں نہیں تھا۔ بارش لگاتار 4-5 گھنٹے جاری رہی۔ یہ صورتحال دیکھ کر پولیس آفیسرز نے کہا کہ میرے خیال سے ابھی ہمیں رک جانا چاہیے اور بارش بند ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ لگاتار بارش کی وجہ سے آس پاس کے سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ پولیس آفیسر کے کہنے پر شہاب بھائی نے رکنے کا فیصلہ کیا اور ان سب نے مل کر ایک مناسب جگہ ڈھونڈ کر وہاں خیمہ لگایا اور بارش رکنے کا انتظار کرنے لگی۔ لیکن بارش نے رکنے کا نام ہی نہیں لیا۔ آہستہ آہستہ چاروں جانب پانی بھرتا گیا۔ شہاب بھائی نے اپنے خیمے میں عشاء کی نماز پڑھی اور پھر دل سے دعا مانگی کہ وہ خیر خیریت سے اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ ہولے ہولے رات گزرتی گئی، لیکن بارش نے رکنے کا نام نہیں لیا۔ شہاب بھائی کے ساتھ آنے والے باقی لوگ اور پولیس والے سو گئے، جبکہ شہاب بھائی جاگتے رہے۔ بارش اب پہلے سے کم ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے، لیکن کچھ دیر بعد ہی آنکھ کھلی کیونکہ خیمے کے باہر سے عجیب سی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی تکلیف میں ہو اور کرا رہا ہو۔ شہاب بھائی کچھ دیر تو اپنا وہم سمجھ کر اسے نظر انداز کرتے رہے، لیکن پھر آواز بڑھتی گئی۔ یہ جنگلی علاقہ تھا اور باہر جانا بھی خطرناک تھا، لیکن شہاب بھائی کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ چنانچہ وہ اللہ کا نام لے کر اٹھے اور خیمے سے باہر نکل آئے۔ باہر آنے پر انہیں کراہنے کی آواز زیادہ سنائی دینے لگی۔ آواز دائیں جانب سے آ رہی تھی۔ راستہ خراب تھا، لیکن شہاب بھائی بنا ڈرے دائیں جانب چلنے لگے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے آواز تیز ہوتی جا رہی تھی اور پھر ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گئے۔ انہوں نے دیکھا ایک درخت کے ساتھ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ بندھا تھا۔ وہ ایک موٹے لمبے رسے سے بندھا تھا۔ اس کی ٹانگ زخمی ہو چکی تھی جس سے خون بہہ رہا تھا، جبکہ ٹھنڈ کی وجہ سے وہ بکری کا بچہ کانپ رہا تھا۔ شہاب بھائی اسے دیکھتے ہی اس کی جانب بڑھے اور موٹے رسے کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ رسہ اتنا لمبا تھا اور موٹا تھا کہ شہاب بھائی اسے آسانی سے کھول نہیں سکتے تھے۔ وہ آس پاس کچھ ڈھونڈنے لگا تاکہ رسہ کھول سکے، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ شہاب بھائی اس بکری کے بچے کے پاس گیا اور اپنی گرم چادر اتار کے اس پر لپیٹی اور پھر اس رسے کو پکڑ کر کھینچا، لیکن وہ رسہ اتنا موٹا تھا کہ ہاتھ میں مشکل سے پورا آ رہا تھا۔ وہ رسہ درخت کے ساتھ بھی کافی زیادہ لپٹا ہوا تھا۔ شہاب بھائی نے نیچے پڑا ایک پتھر اٹھایا اور اس کی مدد سے رسے کو کاٹنے لگا، پر رسہ اتنا موٹا تھا کہ وہ کٹ نہیں رہا تھا۔ بارش بھی شروع ہو گئی، لیکن وہ بکری کے بچے کو وہاں چھوڑ کر واپس نہیں گئے، بلکہ رسے کو کھولنے کی کوشش کرتے رہے اور تقریباً فجر کے وقت وہ رسہ درخت سے کھل گیا۔ شہاب بھائی بری طرح سے تھک چکے تھے۔ وہ بکری کے بچے کو اٹھا کر خیمے میں لائے۔ انہیں دیکھتے ہی ان کے ساتھیوں نے کہا کہ شہاب بھائی آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم کب سے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس پر شہاب بھائی نے رات والی پوری کہانی سنا دی۔ شہاب بھائی نے اس زخمی بکری کے بچے کی مرہم پٹی کی اور اسے دودھ کا پورا ایک ڈبہ اسے پلایا۔ وہ اسے خیمے میں لٹا کر فجر کی نماز پڑھنے لگے، لیکن جیسے ہی وہ لوگ نماز سے فارغ ہوئے وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بکری کا بچہ غائب تھا۔ وہ چادر وہیں پڑی تھی اور وہ رسہ بھی ادھر ہی تھا جو شہاب بھائی اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ سب نے مل کر آس پاس ڈھونڈا، لیکن وہ بکری کا بچہ کہیں بھی نہیں ملا۔ بارش پھر سے کم ہوئی تو ان لوگوں نے سفر شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی جنگل ختم ہوتا ایک نیا علاقہ شروع ہو جانا تھا۔
وہ لوگ چلتے رہے اور پھر جیسے ہی شام ہونا شروع ہوئی سب کو پھر سے رات گزارنے کی فکر ہوئی، کیونکہ اس وقت وہ لوگ جنگل کے گھنے اور خطرناک حصے میں تھے۔ اچانک جانوروں کے گرانے کی آوازیں سنائی دینے لگی، جیسے وہ بہت ہی قریب پہنچ گئے ہوں۔ وہ سب ڈر گئے تھے کیونکہ چھپنے کو کہیں جگہ نہیں تھی۔ اچانک شہاب نے اپنی چادر نکالی اور کہا کہ سب اس کے نیچے چھپ جاؤ۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ معجزاتی طور پر چادر اتنی بڑھ گئی کہ سب اس کے نیچے پورے آ گئے، اور پھر انہوں نے جنگلی بھیڑیوں کو دیکھا جو ان کے سامنے ہی گھوم رہے تھے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ ان لوگوں کو نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ ایسا اس چادر میں کیا تھا؟ سب سوچ میں پڑ گئے۔ کچھ دیر تک وہ بھیڑیے گھومتے رہے اور پھر بھاگ گئے۔ جیسے ہی بھیڑیے وہاں سے گئے سب شہاب بھائی کے گلے لگ گئے کہ اس نے سب کی جان بچا لی تھی، جبکہ شہاب بھائی بھی حیران تھا کہ یہ کیسے ہوا تھا۔ اس نے تو بس ایسے ہی چادر میں چھپنے کا کہہ دیا تھا۔ شہاب بھائی کے ساتھیوں کو اب ان سے دلی عقیدت سی ہو گئی تھی، ان میں ہمت اور جذبہ مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ لوگ جیسے ہی جنگل کے آخر میں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جنگل کے پار کا گاؤں پورا پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہاں سیلاب آ چکا تھا، البتہ وہاں ابھی بھی لوگ تھے جن کشتیوں کے ذریعے وہاں سے نکالے جا رہے تھے۔ گاؤں والوں کو پہلے ہی خبر ملی تھی کہ شہاب بھائی جنگل کے راستے ان تک پہنچیں گے۔ وہ سب ان کا بے تابی سے انتظار کر رہے تھے، لیکن پھر بارشوں کی وجہ سے پانی بڑھ گیا۔ ریسکیو والے شہاب بھائی کو دیکھ کر خوش ہوئے، انہیں شہاب بھائی کی خدمت کا موقع مل جائے گا۔ وہ سب ان سے گلے ملے اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلیں، لیکن شہاب بھائی نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ اتنے مہینوں سے پیدل سفر کر رہے ہیں، وہ اپنے اس سفر میں کوئی گاڑی کوئی کشتی کچھ بھی یوز نہیں کر سکتے۔ شہاب بھائی نے پولیس والوں اور باقی ساتھیوں کو بھی بھیج دیا اور خود انتظار کرنے لگے کہ کب پانی کم ہو اور کب وہ گاؤں پار کر سکیں۔ ان کے آنے کی خبر سن کر سیلاب زدگان لوگوں نے جانے سے انکار کر دیا، جبکہ ریسکیو والے انہیں خبردار کر رہے تھے اگلے چند گھنٹوں میں مزید پانی جمع ہو سکتا ہے۔ لیکن جو شہاب بھائی کے چاہنے والے تھے وہ نہ گئے، بلکہ وہ بھی جنگل کے کنارے شہاب بھائی کے پاس آ گئے۔ وہ سب شہاب بھائی سے ان کے سفر کے واقعات سنتے رہے۔ رات ہوئی، سب نے خیمے لگائے اور سو گئے۔ شہاب بھائی نے خواب میں دیکھا کہ گاؤں کے اس پار پہاڑی پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے جس میں ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے جو انہیں بلا رہا ہے، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ رسا جس کے ساتھ بکری کا بچہ درخت سے بندھا تھا، اس رسے پر چل کر انہوں نے گاؤں پار کیا اور اس پہاڑی تک پہنچ گئے۔ یہ عجیب خواب تھا کیونکہ وہ پہلے کبھی رسے پر نہیں چڑھے تھے، لیکن پھر صبح فجر کے وقت اٹھے، نماز پڑھی اور دعا کی کہ اللہ ان کے خواب کو پورا کرے۔ انہوں نے اس لمبے موٹے رسے کو جنگل کے توانا درخت سے باندھا، جبکہ دوسری جانب سے کشتی والے جو صبح صبح وہاں کا جائزہ لینے آئے تھے اور ساتھ ناشتہ لے کر بھی آئے، انہوں نے اس رسے کو گاؤں کے آخر میں بنی پہاڑی پر پتھر سے باندھ دیا، اور انہیں ایسا کرتے 1 گھنٹہ لگ گیا تھا، کیونکہ جتنا وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے رسہ لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ سب یہ دیکھ کر حیران تھے، اور پھر سب نے وہ دیکھا کہ جس سے سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ شہاب بھائی رسے پر چلے اور وہ چلتے گئے، اللہ کا نام لے کر بالکل نہ ڈرے، اور بالآخر ظہر کے وقت تک وہ اس چھوٹی پہاڑی پر پہنچ گئے۔ وہ گاؤں پار کر چکے تھے۔ اللہ کے حکم سے جیسے جیسے وہ گاؤں پار کرتے گئے ویسے ویسے پانی کم ہوتا گیا، اور پھر سارا پانی جیسے بہہ کر غائب ہو گیا۔ لوگوں کو جب پتا چلا تو لوگ شہاب بھائی کو دیکھنے کی غرض سے گاؤں میں اکٹھے ہو گئے، پر شہاب بھائی اس پہاڑی پر بنی اس جھونپڑی تک پہنچنا تھا جو اس نے خواب میں دیکھی تھی۔ 1 گھنٹہ اور چلنے کے بعد آخرکار شہاب بھائی اس جھونپڑی تک پہنچ گئے۔ جھونپڑی کے باہر وہ بزرگ بیٹھے تھے۔ شہاب بھائی کو دیکھتے ہی بولے کہ آؤ بیٹا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ شہاب بھائی نے بزرگ سے سلام دعا کی اور پوچھا کہ آپ کو میرے یہاں آنے کا کیسے پتا چلا؟ بزرگ ہولے سے مسکرا دیے اور بولے کہ پتہ تو مجھے بہت پہلے سے ہے، بس تمہارا امتحان لے رہا تھا اور کامیاب ٹھہرے۔ کون سا امتحان بابا جی؟ شہاب بھائی نے حیرت سے پوچھا۔ اس پر بزرگ نے کہا کہ اس رات اگر تم اس بکری کے بچے کو نہ بچاتے تو شاید جنگل کے بھیڑیے تم لوگوں کو نہ چھوڑتے۔ وہ رسا جس سے بکری کا بچہ بندھا تھا، اگر تم اسے نہ کھولتے تو یہ رسا تم تک نہ پہنچتا اور شاید تم کبھی یہاں تک نہ پہنچ پاتے۔ تم نے بکری کے بچے کی مدد کی اور اس نے تمہاری۔ یہ سن کر شہاب کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اس نے بابا جی کے ہاتھ چومے اور اللہ کے حضور شکرانے کی نفل ادا کیے۔ یہ سب اللہ کا کرم تھا جو اس نے شہاب بھائی کو چن لیا تھا اور وہ اللہ کے راستے میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ انسان کا مقصد نیک ہو تو جتنی اس کے سفر میں آزمائشیں آتی ہیں اتنے ہی اس پر انعامات بھی کیے جاتے ہیں۔
جو ان آزمائشوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ شہاب ایک دن اس بزرگ کے مہمان بن کر رہے اور پھر وہ گاؤں والوں سے مل کر اپنا سامان باندھ کر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے پر تمام گاؤں والے ان کے لیے دل سے دعا کی تھی، اللہ انہیں ان کے سفر میں کامیاب کرے اور انہیں ان کی منزل تک پہنچائے۔ پیارے دوستو، ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔